کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تحفے میں اپنا مکان دیتے ہیں، جس کی مرمت کرنے کے بعد حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اس گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ اور ہم جو بات کریں گے، ہمارے پاس بات کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بہت کچھ ان کی زندگی پہ بات کرنی باقی ہے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم خاص باتیں کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آئیں گے، پھر بعد میں جب موقع ملے گا پھر ہم بات کریں گے۔ رنجش کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ طبعی چیز ہے کہ شادی کے بعد بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ طبعی چیز ہے، یہ انسان کے نیچر میں یہ بات رکھی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان محبت عطا کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب رب محبت رکھے گا تو محبت ہوگی۔ تو حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بہت ہی زیادہ الفت و محبت تھی، لیکن یہ بات بھی جگ ظاہر ہے کہ جہاں پہ 4 برتن ہوتے نا آواز تو آتی ہے، جہاں 4 برتن ہو آواز آتی ہے، تو ہم اس تعلق سے بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے رنجش وغیرہ کی، ناراضگی وغیرہ کی، تو ہمیں اسے کیسے ڈیل کرنا، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طبقات الکبریٰ کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں کچھ ناراضگی ہو گئی۔ سیدہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروں گی، اور یہ فرمانے کے بعد فانطلقت، وہ چل دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی طرف چل دی۔ وانطلق علی بِإِثْرِهَا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے، اور ایک جگہ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، صرف اس لیے تاکہ ان دونوں کی جو بات ہو یہ خود سن لے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی، ان دونوں کی جو بات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان جو باتیں ہوں یہ سن سکے، ایسی جگہ پہ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ فشکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے اپنے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی اور شدت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا مجھ پہ کچھ سختی کر رہے ہیں اور شدت برت رہے ہیں، اس کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بات غور سے سنو اور دھیان رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، شکایت سننے کے بعد فرماتے بیٹی میری بات غور سے سنو اور دھیان رکھو کہ ایسے کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان اختلاف رائے پیدا نہیں ہوتا۔ میری بات دھیان سے سنو اور غور کرو کہ ایسے کون میاں بیوی ہے جن کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرماتے ایسا کون سا شوہر ہے جس کی بیوی اس کی آرزو اور خواہش پوری نہ کرے وہ خاموش رہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا شوہر ہے کہ بیوی اس کی بات نہ مانے اور شوہر کیا ہے خاموش رہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ خود سوچو کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرماتے کہ میں نے اپنے اس فعل کو ترک کر دیا، جو میں کرتا تھا وہ چھوڑ دیا، اور کہا کہ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ کہتا ہے واللہ لا آتی شیئا، کہ اللہ کی قسم آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناپسند کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، لیکن بات جب آئے گی اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ بلایا جائے میں ان سے بات کروں گا، ڈانٹوں گا یا ڈپٹوں گا، کچھ بھی کروں گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹی بات یہ ہے کہ ہر میاں بیوی کے درمیان تھوڑا اختلاف تو ہوتا ہے، تھوڑا اختلاف ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا شوہر نہیں ہے کہ بیوی اگر اس کی بات نہ مانے، اس کی خواہشوں کو پوری نہ کرے تو وہ خاموش رہ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اگر کچھ بات ہو گئی ہے تو آپ معاف کر دیں،
اور جب یہ گفتگو سنتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً کہتے ہیں کہ آج کے بعد تو میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کروں گا جس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو۔ لیکن آج کے دور میں اگر بیٹی اپنے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے، باپ اگر پاورفل ہوتا ہے تو فوراً داماد کو حاضر کر لیتا ہے اور اس کی واٹ لگا کے رکھ دیتا ہے، جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بولتا ہے۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جسے میں ڈانٹ رہا ہوں، جس کے تعلق سے میری بیٹی شکایت کی ہے، میری بیٹی اور اس کے درمیان رشتہ کون سا ہے؟ حکمت عملی سے کام لینا چاہیے کہ اس کا بھی دل نہ ٹوٹے، اس کا بھی دل نہ ٹوٹے، بات بنی کی بنی رہ جائے۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا روب و دبدبا دکھانے کے لیے بیٹی کے شوہر کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ شوہر کا حوصلہ ہی پست ہو جاتا ہے، پھر وہ گھٹ گھٹ کے جینے لگتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے بیوی اور اس کے گھر والوں کے تعلق سے وہ محبت نکل جاتی ہے، اور جب وہ محبت نکل جائے تو انسان کبھی بھی باغی بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد دو گھروں میں میاں بیوی میں جب نا اتفاقی ہوتی ہے تو صرف ان کی نا اتفاقی نہیں رہتی، بلکہ یہ دو گھروں اور دو فیملی کی نا اتفاقی بن جاتی ہے۔ دونوں خاندان والے پھر آپس میں لڑنے لگتے، یہ اس کو بلا کے ڈانٹتا، وہ اس کو بلا کے، پھر آخر میں پنچایت بیٹھتی ہے اور ان کی گھر کی باتیں محلے میں اڑائی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بات دسترخوان پہ ختم ہو سکتی ہے اسے میدان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات دسترخوان پہ ختم ہو سکتی ہے اسے میدان میں لانے کی کیا ضرورت؟ اگر میدان میں لائیں گے تو کس کی عزت نیلام ہوگی؟ شوہر کی ہوگی تو حقیقت میں وہ بیوی کی ہی ہے، اگر بیوی کی ہوگی تو وہ شوہر کی ہے۔ ایک بزرگ تھے جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیے، تو ایک آدمی آیا کہ حضرت سنا ہے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ کہا میں نے طلاق دے دی۔ کہ سبب کیا ہے؟ کہ دیکھو بھائی، سبب تم پوچھنا چاہتے ہو، میں کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ جب تک وہ عدت میں ہے میں کبھی بھی رجوع کر سکتا ہوں، تو میں اپنی بیوی کے عیب تمہیں کیوں بتاؤں؟ یہ بات سمجھ میں ہے کہ جب تک وہ عدت میں ہے کبھی بھی رجوع کر سکتا ہوں، تو پھر میں اپنی بیوی کے عیب تمہیں کیوں بتاؤں؟ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد آتا ہے کہ اب تو عدت پوری ہو گئی نا، اب بتا دیں کہ آپ کی بیوی سے کیا کمی رہ گئی تھی کہ آپ نے طلاق دے دی۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اب وہ میری بیوی نہیں ہے نا، تو میں دوسرے عورت کی عیب کیوں بیان کروں تم سے؟ اب تو میری بیوی نہیں رہی تو میں دوسرے کی بیوی کی عیب تم سے کیوں بیان کروں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کتنی عقل مندی کے ساتھ اور کتنی ہوشیاری کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں کہ اگلا بندہ چاہ رہا ہے کہ یہ چگلی کرے، برائی کسی کی کرے، تو یہ کہہ کے ٹال دے کہ ابھی تک وہ میری بیوی ہے، عدت میں ہے، اور جب عدت گزار لی، عدت اس کی پوری ہو گئی، تو کہتے یہ کہ اب وہ میری بیوی نہیں رہے تو میں اس کی برائی کیوں کروں؟ جب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا تو میں اس کے بارے میں کیوں کوئی بات کروں؟ بات ختم ہو گئی سو ختم ہو گئی۔ لیکن ہم لوگ کو بڑا مزہ آتا ہے ان سب چیزوں پہ۔ دوسرے گھر میں تاکہ جھانکی نہ کرے، ورنہ لوگ آپ کے گھر میں کریں گے۔ اگر ہم کسی کے گھر میں تاکہ جھانکی کریں گے تو لوگ پھر ہمارے گھر میں تاکہ جھانکی کریں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنوار لیے تو ہمیں دیکھ کے دوسرا بھی سنور جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی طبقات الکبریٰ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا گیا، جس پر آپ پہلو کے بل لیٹ گئے، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ایک جانب بیٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے ناک پہ رکھے، لیٹے ہوئے تھے پہلو کے بل، تو دونوں کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ناک پہ رکھے اور دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دی، اور صلح صفائی کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اندر تشریف لے گئے تو روح انور پہ، چہرہ مبارک پر حزن و ملال تھا، غم کے آثار تھے، پریشانیاں ظاہر ہو رہی تھی آپ کے چہرے مبارک سے جب آپ اندر تشریف لے جا رہے تھے، اور جب باہر آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسرت و شادمانی کے آثار ظاہر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیوں خوش نہ ہوں، میں نے ان دو ہستیوں کے مابین صلح کرا دی ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، میں کیوں نہ خوش ہوں، ان دو ہستیوں کے درمیان صلح کرائی ہے جو دونوں مجھے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ سسر کو چاہیے کہ داماد اور بیٹی دونوں سے ہی برابر محبت کرے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ الزہرا آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علی تم مجھے اس سے زیادہ پیارے ہو اور وہ مجھے تم سے زیادہ پیاری۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس دور میں ہوتا تو سسر یہی کہتا ہے کہ میری بیٹی ہے، اور ادھر والے ہوں تو ادھر والے کہتے ہیں کہ ارے میرا بیٹا اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے اس سے زیادہ پیارے ہو اور وہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے، یعنی دونوں سے برابر کی محبت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے داماد سے اس طرح کی ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت پڑھتے ہیں پھر ختم کریں گے، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت علی کو نہیں پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے این ابن عمک، کہ تیرے چاچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت علی کہاں ہے؟ سیدہ عرض کرتی ہے کہ میرے اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، تو فغاضبنی فخرج فلم یقل، تو وہ مجھ پہ غصہ کیے، مجھ پہ ناراض ہوئے اور میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیے اور گھر سے نکل کے چلے گئے۔ قیلولہ مطلب دوپہر میں کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں، جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد آرام کرنا یہ قیلولہ کہلاتا ہے، یہ قیلولہ سنت ہے۔ تو وہ عرض یہ کرتے ہیں کہ ابا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ میں کچھ بات ہو گئی ہے تو وہ مجھ پہ ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے اور گھر سے نکل گئے اور میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہتے ہیں کہ دیکھو علی کہاں؟ تو وہ دیکھ کر آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد نبوی میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو کے بل چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلو کے بل لیٹے اور چادر پہلو سے سرک گئی ہے۔ چادر کیا ہے؟ پہلو سے سرک گئی ہے، گر گئی ہے اور ان پہ کیا ہے؟ مٹی لگ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مٹی جھاڑنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، اے مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہہ کے پکارا جائے، مٹی والا کہہ کے مجھے پکارا جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نام سے ہمیں یاد کر لیا اسی نام کو صحابہ کرام پسند کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبد الرحمن ہے، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہیں اور ان کا اصلی نام عبد الرحمن ہے، لیکن یہ بلی کے بچے کو لے کے ٹہل لیتے، بلی کے بچے کو یہاں لے کر، عرب والے جبہ پہنتے تو ان کا بازو تو یہاں لے کے ٹہل لیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہتے ابا ہریرہ، ابو ہریرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ کہتے ابو ہریرہ، انہیں یہ نام اتنا پسند آیا کہ آج بھی لوگ انہیں ابو ہریرہ کہہ کے ہی جانتے اور سمجھتے ہیں، ان کا اصلی نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ بھی یہ نام سنیں گے ابو ہریرہ، لیکن اگر میں کہتا ہوں حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے یہ کون صحابی ہے، لیکن کہو ابو ہریرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جس نام سے یاد کر لیتے تھے صحابہ اکرام کے نزدیک وہ نام بہت پیارا بن جاتا تھا۔ اب ہوتا ہے کہ میں ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ نا عربی تھوڑا کم جانتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑا تھوڑا جو پڑھ کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا وہ گرتے ہیں۔ اب کا معنی کیا معلوم ہے؟ والا بھی ہے، اب کا معنی باپ بھی عربی میں، اب کا معنی باپ بھی ہے اور اب کا معنی والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر کا معنی جلدی کرنے والا، ابو بکر کا معنی جلدی کرنے والا، ہر نیک کام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی کیا کرتے تھے، ان کا نام کیا پڑا؟ ابو بکر۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اب کا ایک معنی والا جب ہے تو ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بلی والے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو باپ وغیرہ ماں وغیرہ کیسے کہیں گے؟ کوئی بلی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب کا ایک معنی کیا ہے؟ والا بھی ہے، باپ بھی ہے، والا بھی ہے، چاچا بھی ہے، باپ بھی ہے، چاچا بھی ہے، والا بھی ہے۔ تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ جیسے ابو تراب، تو مٹی کا باپ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی ہے مٹی والے،
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں کچھ نہ کچھ ناراضگی ہو سکتی ہے، ناراضگی، اور ناراضگی ہو جائے تو الول جلول نہیں بکنا ہے۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو ہم غصے کا اظہار کریں، لیکن غصے کا اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گالی گلوچ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گالی گلوچ کریں، بلکہ تھوڑا لفظ تیز ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی لفظ نہ بولے جو دل کو چیر کے آر پار ہو جائے، اس لیے کہ جس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اس کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ بعد میں اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے۔ جس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اس کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ بعد میں اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو سکے، غلطیاں سب سے ممکن ہے، ہم سے بھی ممکن ہے۔ جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں معاف کر دے، تو ہماری بیویوں سے یا کسی دوست احباب سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی اسے معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اچھے مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ وہی بات دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خاوند اور بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ عورت سے خاوند کی، عورت سے اس کے شوہر کی برائی بیان کرے، دوسرے مردوں کی خوبیاں بیان کرے، کیونکہ عورت کا دل جو ہے کچی شیشی کی طرح ہوتا ہے، تھوڑی سی بات پہ ہی وہ بھڑک جاتی ہے۔ یہ بات سمجھے؟ یا ان کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے دعا تعویذ یا گنڈے وغیرہ کرانا، یہ سب حرام ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی بات ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، اب وہاں بیٹھ کے عورتیں گھر کی بات یہ کرتے ہیں، ارے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ فلانے لڑکی سے شادی کروا دو، لیکن تم لوگ تو میری سنتے ہی نہیں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے نہیں ہوئی نا، ابھی جس سے ہوئی اس کے خلاف اس کے شوہر کے دل میں نفرت نہ ڈالی جائے، یہ سب حرام کام ہے۔ یا بیوی سے اس کے شوہر کی برائی کرنا، اس کے شوہر سے برائی کرنا، یا بیوی کے سامنے دوسرے مردوں کی تعریف کرنا کہ وہ دیکھو جس سے تمہاری بات چل رہی تھی، تمہارے گھر والے نہیں مانے لیکن بہت اچھا لڑکا، کیا وہ نہیں ہوئی نا؟ جو ہے اس کی تعریف کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ انبن ہونا ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ ساتھ میں رہے کبھی انبن ہی نہ ہو۔ اگر انبن ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا جائے۔ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ دو لوگ ہیں، دو دوست ہیں، ان کے درمیان انبن ہو گئی، یا میاں بیوی کے درمیان انبن ہو گئی، اگر یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما یا اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ پھر ہماری ہمت ہوگی کہ ہم اس کے شوہر کے تعلق سے اس کے سامنے برائی کریں؟ اگر نہیں کر سکتے تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر جب پیش کیے جاتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں، تو پھر کسی عورت کے سامنے اس کے شوہر کی برائی یا دوسرے مرد کی تعریف، یا کسی مرد کے سامنے اس کی بیوی کی مذمت اور برائی یا دوسری عورت کی تعریف کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر ان میں نا اتفاقی ہو چکی ہے تو آپ صلح کرائیں، ان دونوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس محبت کو نکالے، اسے بیدار کرے، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پھر دوبارہ ایک دوسرے کو اپنا لے اور دل سے ایک دوسرے کو ہو جائے۔ گھر کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا ذرا مشکل ہے۔ توڑنا گھر کو آسان ہے، اس لیے شیطان اور شیطان کے بہکاوے میں آنے والے لوگ دوسرے گھر کو برباد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر مومن ہے تو دوسرے گھر کو توڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑنا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا کمال ہے، کسی کے دل کو توڑنا کمال نہیں ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا کمال ہے، کسی کے دل کو توڑنا یہ کمال نہیں ہے۔ توڑنے والا کام شیطان کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو ماننے والے لوگ کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، بلکہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جن کا دل ٹوٹ گیا ان کے دلوں کو جوڑ کے آپس میں بہترین محبت پیدا کرا دی جائے۔